أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. تفسیر قرآن کریم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور گزشتہ کئی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ان پر فرماتے تھے، ان نعمتوں کے حصول کے باوجود وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، ناشکر پن کا اظہار کرتے تھے. وقت کے نبیوں کے ساتھ بھی ان کی زبان درازی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، بلکہ آگے آئے گا کہ وہ نبیوں کو قتل بھی کیا کرتے تھے. اور آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان خبیثوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی. یہ سلسلہ چل رہا ہے. پہلے میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لوں جس کی تلاوت ابھی کی گئی، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اس کے حوالے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. سو کمالہ غصے پر غصہ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے. یہ ترجمہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ کل کی جو آیت مبارکہ تھی اور اس کی تفسیر یہ کی گئی تھی کہ جب قرآن آ گیا اور نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی اب آپ کے پاس تو ایک کتاب آ گئی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان تمام باتوں کی جو تمہاری کتاب میں تھی، یعنی توریت میں. نبی کی بعثت کی پیشنگوئی کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے طور پر، اور دیگر بہت ساری جو چیزیں تھیں، اب وہ سب چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں تو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں اس نبی کی آمد کا حوالہ دے کر انہیں ڈرایا بھی کرتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو ختم بھی کریں گے. اب یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اب جب آ چکے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں کیے. کیا کیے؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسا دی. یہاں تک کا تو حصہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتنی بری چیز ہے یہ کہ جس کے بدلے میں انہوں نے یہ چیز خریدا ہے. یعنی ان کو تصدیق کر دیتے، ایمان قبول کر لیتے اور جنت مل جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے نہ نبی کی تصدیق کی، نہ نبی پر ایمان لائے، اور نہ قرآن کو مان. تو آپ فرما رہے کہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. کیا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے. کیا اتاری؟ قرآن. اور کیوں منکر ہوئے؟ ضد پر. ضد کیا تھی ان کو؟ یہ ضد یہ تھی کہ نبی جو آنے والے ہیں وہ ہم میں سے آنا چاہیے تھا. نبیوں کا سلسلہ ہمارے خاندان سے تھا. یہ بنی اسرائیل سے اچانک جو ہے ٹریک چینج ہو کر سیدھا بنو اسماعیل سے نبی کیوں آ گئے؟ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے قبول نہیں کیا، اور اللہ کے عذاب کو اور لعنت کو جو ہے تو کے عوض میں اپنے کو بیچ دیا. فباءوا بغضب علی غضب، سو کمال آئے غصے پر غصہ. غصے پر غصہ مطلب یعنی ایک تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے تو انہوں نے تکذیب کی، اور تکذیب ہی نہیں کی بلکہ ان کے جان کے در پہ پڑ گئے. اور ان کے حساب سے، ان کے خیال سے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم ہی کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں رہی ہے، بات سے بات یاد آ گئی تو بتا دوں. نبی اور رسول یہ دو الگ چیزیں ہیں.
رسول کے اوپر کبھی بھی کوئی قابض نہیں ہو سکتا ہے، رسول کو کبھی کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، نبی کے اوپر کبھی ظلم ہو بھی سکتا ہے، نبی کو قتل کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن رسول کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اور رسول کبھی دشمن کے ہاتھ سے قتل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن میں، آیت ہے اس کا ترجمہ یا مفہوم میں بتا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول یہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے نبی کے ساتھ نہیں، اس لیے دیکھیں کہ جتنے نبی قتل کیے گئے، جتنے بھی قتل کیے گئے پیغمبر، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا، کہیں سنا بھی ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا کی بڑی حسرت تھی اور بہت خواہش تھی، اور آپ اکثر اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ 3 سے 4 مرتبہ آپ نے اس طریقے سے فرمایا۔ نبی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دشمنوں کے ہاتھ رسول وہ ہتھے نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا۔ بنی اسرائیل نے جتنے پیغمبروں کو قتل کیا وہ پیغمبر رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ کون تھے؟ نبی تھے۔ ان بدبختوں نے تو کوشش میرے اور آپ کے آقا کے بھی قتل کی تھی، زہر دے دیا تھا۔ آخری وقت میں جب نزع کی کیفیت تھی، آپ نے اس وقت تک کہا تھا کہ یہ مجھے جو تکلیف ہے یہ اسی زہر کی ہے جو انہوں نے دیا تھا۔ اس زہر کی تکلیف نے دم واپسی تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، دم واپسی تک ایسا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کمال ہے غصے پر غصہ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ کہے کا عذاب ہے؟ ذلت کا۔ دیکھیے قرآن کا اعجاز، قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا برابر اس کی جگہ پر فٹ ہے کہ کوئی اور لفظ اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ایمان والے اگر ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، ایمان پر ہے لیکن اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں، ایمان پر ہے لیکن گناہ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے جہاں بھی عذاب کا تذکرہ آئے گا وہاں علیم کا تو تذکرہ ہو سکتا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا، شدید آ سکتا ہے کہ انہیں بہت سخت عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب ذلت آمیز نہیں ہوگا۔ ذلت آمیز کہ جس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہاں پر حشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی محسوس کرے، وہ کافروں کے لیے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یعنی ایک ایک لفظ پر اگر غور کر لے تو آدمی کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ بھئی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، بھیجا ہے، تو تم اس پر ایمان لے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے اس کو جو ہم پر اترا۔ اب یہ دوسرے باتیں نہیں کرنا ہم سے، قرآن آ گیا، انجیل آ گئی، ہمارے پاس آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، بس ٹھیک ہے ہم اسی کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آگے کا جو انداز ہے یہاں سے تھوڑا استفہامیہ ہے، استفہامیہ مطلب سوالیہ انداز ہے، آگے فرمائیں گا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو مانتے اس کو جو اترا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے علاوہ ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ سچی بات یہ کہ قرآن یہی وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، توریت کی۔ توریت میں جتنی چیزیں بتائی گئی تھی قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، کافر ہو گئے۔ بھئی ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ یاد ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل؟ تو جو ایمان مفصل ہے اس میں یعنی بنیادی عقائد جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جو بچے کو گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے، کیا کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتبہ ورسلہ، ہم ایمان لے آئے، میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر جو اس نے اتارا ہے، جو اس نے اتارا ہے جس حال میں وہ تھی۔ اب جو آج کی جو بائبل ہے، آج کی جو توریت ہے، وہ اس حالت میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں ہے جو اللہ نے اتارا۔ آج کی بائبل پورا کے پورا جو ہے
سینٹ پال کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے۔ کس کا ہے؟ سینٹ پال۔ اس نے ایک نیا دین کھڑے کر دیا، حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا صفایا کرنے میں یا ان کو انجام تک پہنچانے میں ان کے حساب سے، اس میں بھی اس کا کردار تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیے گئے اور ان کے حساب سے سولی پر چڑھا دیے گئے، تو اس کے بعد پھر محبت کا غلبہ جاگا اس میں، اور پھر اس نے ایسی چیزیں پیش کیا جو آج کرسچینٹی کے طور پر جو ہے تو پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس قرآن کے ساتھ گزشتہ ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئے جب تک کہ جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ وہ ہم ایمان لاتے اس پر جو ہم پر اتری اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہم انکار کرتے۔ تو یہ ہمارے پاس بھی ہے کہ سب کا ایمان لانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا ایسا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو کتاب ہم پر اتاری گئی تھی بس ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو ہی مانتے ہو نا؟ تو پھر اس کو مانتے تھے تو کہو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر بتاؤ کہ کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا لِمَ تَقْتُلُونَ، رسول اللہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے، اللہ نے فرمایا لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ نبیوں کو اور پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے۔ تم بول رہے ہو نا کہ بھئی ہم ایمان لے آتے ہماری اس کتاب پر جو ہم پر اتری تھی، تو اس کتاب میں تو کسی نبی کو قتل کرنے کا حکم تھا کیا؟ تورات میں حکم تھا کہ بھئی جو بھی نبی تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی بات لے کر آئے گا اور وہ بات تمہاری خواہشات کے اوپر اس کی زد پڑتی ہے تو قتل کر دینا، ایسا تھا لکھا ہوا؟ تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی ہم تو اسی پر ایمان لائیں۔ اور کتنے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے؟ بہت سارے۔ حضرت زکریہ ہے، حضرت یحییٰ ہے نا، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو کیسے قتل کیا گیا تھا؟ نبیوں کا کچھ ہے کہ نہیں تذکرہ معلوم؟ قصص النبیین، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قصص النبیین، مستند ترین تاریخ ہے، 2 جلدوں میں ہے، پڑھنی چاہیے، مستند کتاب ہے اور 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک زیادہ تر جو ہے رسولوں کے اور پھر کچھ نبیوں کے تذکرے بھی ہیں، جو مشہور و معروف انبیاء ہیں ان کے تذکرے اس کتاب میں موجود ہے، مفصل تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ کی بیوی جو ہے، حضرت بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں یہ سب، میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی بیوی کا دل ان پر آ گیا، آپ نے انکار کر دیا، تو اس نے بادشاہ سے فرمائش کی۔ ایک دن موڈ میں تھا تھوڑا سا بادشاہ، عید کا دن تھا، چھٹی کا، خوشی کا، جو بھی تھا تہوار کا، تھوڑے موڈ میں تھے موصوف۔ بولے بیگم جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ زبان ہے دے کے رہوں گا۔ اچھا ایسا ہے؟ تو بولے مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور یحییٰ کون ہے؟ وقت کے نبی ہے، اور ان کے والد زکریا وہ بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ حضرت زکریا کون ہے؟ حضرت زکریا حضرت عیسیٰ کے خالو ہے۔ خالو کون ہے؟ خالو۔ اور حضرت یحییٰ خلیرے ہوئی۔ بہرحال انہوں نے یہ فرمائش کی، بادشاہ نے حکم دے دیا کسی درباری کو، اس نے جا کے حضرت یحییٰ کو سر کاٹ کے جو ہے تشت میں لا کے دے دیا۔ اب یہ جیسے ہی ہوا تو بھائی وقت کے نبی کو آپ نہیں کرے۔ آج بھی دنیا کا اصول ہے، نظام ہے، سسٹم ہے کہ دوسرے ملکوں میں فورن جو کنٹریز رہتی ہے اس کے اندر ہر ملک کا ایک ایمبیسیڈر یا کونسل جنرل ہوتا ہے، برابر ہے؟ اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے اپنی کنٹری کو اس ملک کے اندر۔ ایمبیسیڈر کا یا کونسلر جنرل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے، کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اپنے ملک کا۔ اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ جو کونسل جنرل اور ایمبیسیڈرس ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس ملک میں جہاں پر وہ تعینات کیے جاتے ہیں
وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جو وقت کے سی ایم اور پی ایم کو ہوتا ہے۔ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر دوسرے ملک کا جو مشن ہوتا ہے، ایمبیسی ہوتی ہے، کونسولیٹ جنرل ہوتا ہے، تو اس کا جو پریمائسس ہوتا ہے، پریمائسس مطلب اس کی جو بلڈنگ، اس کے جو دائرہ عمل ہوتا ہے اس دائرہ عمل کے اندر اس ملک کا بھی اختیار نہیں چلتا ہے جس ملک کے اندر وہ ایمبیسی قائم ہوتی ہے۔ وہاں پر پورا قانون اسی ملک کا چلے گا جس ملک کی ایمبیسی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ تو بھی ترکی میں کسی کا قتل ہوا تھا اور محمد ابن سلمان کا نام آیا تھا، لیکن وہ چونکہ پریمائسس کے اندر ہوا تھا، ترکی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پڑھے تھے نیوز آئی تھی بہت دنوں پہلے کی بات۔ بہرحال وہ ریپریزنٹیٹیو رہتا ہے، اس کو پوری مراد حاصل۔ ایسے ہی نبی بھی ہے، براہ راست اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندے ہیں، پیغمبر ہے، قاصد ہے، تو ان کو اگر کوئی چھیڑ لے تو کیا جو بھیجنے والا ہے وہ خاموش بیٹھے؟ تو حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، بہت سے لوگ مر گئے، بادشاہ بھی مر گئے۔ تو لوگوں نے کیا مچایا شور، ارے بولے ان کے والد ہے نا، ان کے والد نے بد دعا کری جس کی وجہ سے ہمارا بادشاہ مر گیا، چلو بولے اب ان کو پکڑو، اب ہم ان سے ناراض ہو کے ان کو ختم کریں۔ حضرت زکریا کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی اور شیطان ان کے ساتھ میں تھا، روایت میں آتے شیطان ساتھ میں تھا، اور شیطان بتا رہا تھا چلو میں بتاتا ہوں کدھر ہے زکریا، چلو میں بتاتا ہوں کدھر ہے زکریا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھاگ رہے، پوری قوم زکریا علیہ السلام پوری قوم پیچھے آ رہی۔ حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئے، وہ درخت بیچ میں سے ایسے کھل گیا۔ درخت کیا ہو گیا؟ حضرت زکریا درخت میں چلے گئے۔ درخت میں شیطان دوڑتے ہوئے آئے، وہ جا رہے تو انہوں نے کیا کرا، پیچھے سے ان کا جو دامن تھا وہ دامن پکڑ کے کھینچ لیا۔ درخت مل گیا، درخت مل گیا۔ زکریا علیہ السلام درخت میں، دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ دامن کیا ہو گیا؟ باہر رہ گیا۔ اب یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، ہے نا؟ تو اب وہ لوگ جو ہے بھاگتے ہوئے آئے، دیکھے یار دکھ نہیں رہے، کہاں چلے گئے؟ تو شیطان ساتھ میں تھا۔ میں بول رہا ہوں نا آپ کو، یہ اندر ہے، یہ ان کا کرتا باہر ہے، دیکھو دامن۔ تو اب سب نے طے کرے، بولے چلو ٹھیک ہے، بولے ان کو یہ درخت کو جلا دیتے، بولے کیا کر لیں گے؟ درخت کو جلا دیں گے۔ شیطان نے بولا نہیں جلانا نہیں، بولے جلانے کا کہیں کچھ، کیا کرنا ہے؟ آری سے درخت کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دو۔ آری لائی گئی اور آری سے درخت کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس درخت کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا کو بھی ان لوگوں نے 2 لخت کر دیے۔ معمولی بات ہے کسی کو زندہ 2 لخت کر دینا، 2 ٹکڑے کر دینا، یہ نبیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا۔ اور یہ ایک دو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو بچپن میں ہی انہوں نے جو کیے تھے، حالانکہ بنی اسرائیلی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جب مدینے میں آئے تو سازش کر کے جو ہے تو دعوت کر کے بلائے، دعوت دے گی، اور معلوم بھی تھا اتنی ان کی یعنی کہ جاسوسی کا نظام اور ان کی خباثت کی مضبوطی دیکھیے کہ ان کو یہ تک پتہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا کو دست بہت پسند ہے، ران کا گوشت ہڈی والا جو ہوتا تھا وہ آپ کو بہت مرغوب تھا، بہت لذیذ تھا، ہوتا تو آپ فوراً شروع کر دیتے۔ تو دست کے اندر زہر ڈال کے دیا۔ آپ کے ساتھ صحابی بھی تھے کچھ، انہوں نے ایک ہی یا 2 لقمے اٹھائے، اللہ کے رسول نے زبان پہ رکھے، اور زبان پہ رکھتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے۔ آپ نے صحابی سے کہا رک جاؤ، کھانا نہیں زہر، مگر دوسرے دن وہ صحابی فوت ہو گئے۔ دوسرے دن وہ صحابی اس زہر کی وجہ سے، دیکھیے کیسا زہر تھا، کتنا خطرناک زہر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نزا کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس زہر کا اثر جو ہے تو آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اور اسی کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ تو یہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتاری گئی۔ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ بھئی نبیوں کو قتل کرو، تمہاری مرضی کے خلاف آ رہے، تو یہ حال ان کا تھا۔ بہرحال یہ اتنا حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ہیں آگے ان کی چیزیں، یہ جو استفہامی انداز ہے نا، جو میں نے کہا کہ استفہامی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھئی تم اس پر ایمان لاتے ہو نا، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ آگے اور ایسے کچھ سوال ہیں، جیسے ایک سوال یہ ہے جب موسیٰ تمہارے پاس معجزے لے کر آ گئے تو پھر تم نے بچڑے کو جو ہے تو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، یعنی بھئی جب تم کہہ رہے ہو نا
کہ ہم موسیٰ کو، اس کی کتاب کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایتوں کو ماننے والے ہو، تو تم کو اتنا صبر نہیں تھا کہ موسیٰ ہدایت لانے کے لیے گئے اور تم نے ادھر گئے ہوئے ہیں موسیٰ، اور تم نے ادھر بچڑی کی پوجا کرنی شروع کر دی؟ تو یہ کیسا ایمان رکھتے ہو؟ یہ انداز۔ اور اس کے بعد اور بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اگر توفیق عنایت فرمائے تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، ہے نا۔ مسائل کا سلسلہ ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ، عیدگاہ میں نماز جنازہ بغیر کسی کراہیت کے پڑھنا درست ہے عیدگاہ میں، کیونکہ وہ ایک مصلی ہے، مسجد نہیں ہے۔ عیدگاہ کیا ہے؟ مصلی ہے۔ مسجد ہوتی ہے کہ عیدگاہ؟ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار سال میں 2 مرتبہ، کبھی نماز استسقاء، کبھی جو ہے تو کوئی ہنگامی آفت ہو تو ویسے ہی وقت پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مصلی ہے، مسجد نہیں ہے۔ مسجد میں نماز بلا عذر کے پڑھنا مکروہ ہے، جیسے کل بتایا گیا تھا کہ نماز جنازہ مسجد کے دائرے میں، جہاں پر 5 وقتہ نماز صف قائم ہوتی ہے، اس دائرے میں بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کچھ عذر ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسجد کا وہ باہر بیرونی حصہ رہتا ہے جہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ صف نہیں بنتی، تو وہاں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ شہر کی جو بڑی مساجد ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں ہوتا ہے نا، ایسے ہی عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ جو ہے وہ مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، وہاں پر نماز بغیر کراہیت کے جنازے کی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔